سے اس کے اوپننگ ریمارکس کیا ہوں، تو شکر ہے کہ رندو صاحبہ نے مجھے وہ اوپننگ ریمارکس فراہم کر دی۔ انہوں نے خالد کی کتاب کے بارے میں کہا کہ میں نے پڑھی ہے مگر تھوڑی سی پڑھی ہے، تو بی بی اتنی سی تو وہ کتاب ہے، اس پر یہ کہنا کہ تھوڑی سی پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ چاشنی لینا چاہتی ہیں اس کی تاکہ کتاب ختم نہ ہو جائے۔ اور اس وقت علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ، علامہ اقبال سے معذرت ہے، گو ہے چھوٹی کتاب خالد کی، دل کو لگتی ہے بات خالد کی۔ جی مجھے یہی لگا کہ آپ اس کی چسکیاں لینی چاہتی ہیں۔ اب یہ جو خالد کی یہ کتاب ہے، اس کو میں کہتا ہوں سیکر سے سالک تک کا سفر۔ وہ اس لیے کہ مجھے وہ شام ابھی تک یاد ہے جب رفیق سلطان صاحب کے گھر ہم بیٹھے تھے اور خالد سہیل کو امیر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو پاکستان کیوں جانا چاہیے، اور اس کے لیے اگر کسی چیز پر کمپرومائز کرنا پڑے تو ایک بڑے مقصد کے لیے چھوٹی سی بات سے کمپرومائز کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، کیونکہ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا لارجر گڈ۔ تو آئی ایم سو گلیڈ that Khalid was convinced of that, and he did get his Pakistani passport or visa or whatever it was, and he did go to Pakistan and then started a journey which I call his journey from the seeker to Salik. کیونکہ یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے، یہ سیکر کا ترجمہ نہیں ہے۔ سیکر جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے صحیفوں کے انداز میں لکھی ہوئی کتاب تھی، اور وہ خالد پر نازل ہوئی تھی۔ تو وہ کتاب جو تھی وہ خالد نے خود نہیں لکھی، کتاب نے مجبور کیا خالد کو کہ مجھے لکھو۔ اور اس کتاب میں سیکر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خالد نے جو بھی لکھا وہ صاف نظر آتا ہے کہ ایک انسپریشن میں، ایک اور الہامی طور پر، حالانکہ میں خالد کے حوالے سے کبھی مذہبی ٹرم یوز نہیں کرنا چاہتا، مجھے بڑا خوف آتا ہے، لیکن یہ تھی کہ، اور پھر جیسا اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تو وہ ان کے ضمیر پر اس کتاب کا نزول ایسے ہوا، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو کوئی انٹلیکچوئل چیز اس میں نہیں رہ جاتی، جو چیز رہ جاتی وہ یہ کہ something deep inside you said write me۔ اقرا نہیں کہا، اکتب کہا، write، and it was written۔ That was the moving finger writes on and having writ۔ لیکن اس کے برعکس جو سالک ہے، سالک دیدہ دانستہ لکھی گئی، بقائم ہوش و حواس لکھی گئی، اور اس میں میں عظما کو بھی بہت کریڈٹ دیتا ہوں اردو میں اس بات کے لکھنے کا، اور اس میں جس طریقے سے اس کی پیشکش ہوئی ہے، جس طریقے سے اس میں تصاویر کا اضافہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے کہ جو کتاب کو کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ اگر جیسے خالد کا مضمون اس میں ایک ہے کتابیں ہی کتابیں، اس میں اپنی لائبریری کے پاس یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو وہ، اور چونکہ بلیک اینڈ وائٹ ہے تو امپوز نہیں کرتا اپنے آپ کو، وہ بہت ایک طرح کا ڈھل جاتا ہے اس ماحول میں، اور ایک ایمبیانس جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے۔ تو مبارک ہو عظما، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو جو ہے امتزاج اس کا پیدا کیا ہے، جس نے کتاب کو واقعی ایک رونق دی ہے۔ اس کو اگر آپ کافی ٹیبل کی کتاب کہہ دیں تو کوئی نامناسب نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ، اور خالد جانتے ہیں کہ اکثر میرے مقطع میں کوئی سخن گستاخانہ بات آ جاتی ہے، لیکن آج میں مطلع میں کر لیتا ہوں تاکہ لیٹس گیٹ اوور وتھ۔ تو وہ یہ ہے کہ کتاب کا
کور ذرا خالد میں آپ کی کتاب یہ بورو کر رہا ہوں، تو میں اس وقت میری دعا صرف یہ ہے کہ امید ہے یہ کور عظمیٰ نے ڈیزائن نہیں کیا ہوگا، بالکل نہیں، کیونکہ اس کے بعد مجھ سے کوئی بات ایسی کہنا جس میں عظمیٰ پر میں شبہ کروں ان کے ٹیسٹ پر مغالطہ ہے۔ لیکن یہ کور جو ہے اس میں ایک بزرگ جو بالکل ان کی آنکھوں میں کوئی شفقت وغیرہ کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک جیسا دیکھا جائے تو سفاکی سی ہے، وہ ایک مچھلی کے اوپر بیٹھے اور مچھلی کے نیچے جو پانی ہو، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، تو مچھلی کے نیچے آپ جو زیر آب جلی الفاظ میں لکھا ہے سالک، اور اس کے نیچے نسخ میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، کتاب کے بیک کور پر بھی نسخ میں لکھا ہے، اور نسخ جو اس قدر یہ انفرینڈلی رسم الخط ہے یا فونٹ ہے کہ اس کو جب بھی پڑھیں تو آپ مرنجا مرنج جیسے خوبصورت الفاظ لکھیں، وہ نسخ میں پڑھے جائیں گے مرغیاں مرغ لکھا ہے۔ تو اس کے علاوہ لیکن شکر یہ ہے کہ اندرونی صفحات پر کتاب میں بڑے ہی خوبصورت نستعلیق طریقے سے باقی کتابت اس کی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت ہوئی ہے، سوائے ایک مہمے کے جو شاید دانستہ ہوا ہے یا نادانستہ، لیکن کسی طرح بھی ہوا، اس میں ایک مزاح کا پہلو نکل آیا، وہ یہ کہ کتاب کے کور پر لکھا ہے مختصر، نہایت ہی مختصر کتاب which is good، مگر نیچے لکھا ہے خوش نوشتہ۔ اب خوش نوشتہ میں نے خود نوشتہ تو بہت سنے تھے، مگر خوش نوشتہ پہلی دفعہ سنا۔ اگر تو آپ کا خوش نوشتہ سے مراد یہ ہے کہ کتاب پڑھ کر آپ کو خوشی ہوگی تو فبیہا، لیکن آپ کے پبلشر نے اگلے ہی صفحے پر اس کو خود نوشتہ کر کے اس کی کریکشن بھی کر دی، تو میں بھی اگلے ایڈیشن کے لیے آپ کو چند آئیڈیاز مل جائیں گے کہ اگلے ایڈیشن میں اس کا کور اور یہ خود نوشتہ اور خوش نوشتہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ سفر اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کے انسپریشن سے اور عظمیٰ کے پرہیپس انسسٹ کرنے سے جو جس طریقے سے یہ کتاب کو جو پذیرائی اردو میں ملی ہے، ان مضامین کی وجہ سے جو خالد نے ہم سب میں لکھے، جس کی وجہ سے ان کی ایک ایسی آڈینس بن گئی ہے پاکستان میں جو کہ ویسٹ میں اور کینیڈا میں بننا تقریباً ناممکن تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب جو ہے یہ پاکستان کی اس آڈینس تک پہنچانے کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان کی سو کالڈ نام نہاد پڑھی لکھی آڈینس، جو میرے خیال میں جنہوں نے اپنے ذہنی افق کو بالکل بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے تالے کھولنے کے لیے یہ کتاب جو ہے اس سفر کو انہیں گائیڈ کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا جی پی ایس ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان میں اس کی پذیرائی بہت ہوگی، وہ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے۔ اب دریا کو کوزے میں بند کرنے کا تو آپ نے محاورے سنے ہوں گے بہت دفعہ، لیکن فرینکلی اس کتاب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ اس میں خالد نے 72 مضامین لکھے ہیں، اور رندو جی بہت چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں، تو ایک ایک صفحے کے چند تو کچھ لائنوں کے ہیں۔ ان 72 مضامین کا خدا جانے یہ نیومرولوجی پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، پھر ایمان کا ذکر آ گیا، لیکن 72 سال کے ہو گئے ہیں اور 72 کتابیں لکھ چکے ہیں، تو اب یہ 72 مضامین جو اس میں آئے ہیں میرے خیال میں ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ تو بہرحال پھر دوسری مجھے ایک جو اگین آئی ایم سیئنگ اٹ ناٹ بیکاز آئی نو اٹ، آئی ایم اسیومنگ اٹ، کہ خالد نے جو یہ کتاب کا عنوان چنا، کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ اردو یہ ترجمہ نہیں ہے سیکر کا، نہ صرف یہ سیکر کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اس سے بالکل الٹ بات ہے۔ سیکر ہوتا ہے متلاشی، تو کتاب کا سیدھا سادہ ترجمہ ہو سکتا تھا متلاشی، لیکن
seeker ka, the seeker is always looking for something. This book seems as if it is a journey from that seeking to attainment, یہ تلاش سے بازیافتگی تک کا سفر ہے. تو سالک, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرینکلی سالک مجھے بچپن میں سنا تھا, پاکستان میں ہوتے تھے ایک انٹلیکچوئلز کا, دانشوروں کا جوڑا, غلام رسول مہر اور عبد المجید سالک. تو ہم نے ہمیشہ سالک صاحب کا نام ایسے سنا تھا, مجھے اس کا صحیح مطلب نہیں پتا تھا. میں عام طور پر پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گوگل کو جتنا اوائڈ کر سکتا ہوں کروں. میں ابھی بھی وہ پرانی جو لغات ہیں ان سے مدد حاصل کرتا ہوں. اب میں نے پھر سالک کا مطلب دیکھنے کی کوشش کی, اور معلوم ہے کیا اس کا تعریف ملی. سالک, اب آپ ذرا خالد سہیل کو بھی ذرا دیکھتے رہیے. سالک وہ ہے جو راہ طریقت پر چلنے والا ہو, جو کسی مرشد کے زیر ہدایت ہو, صوفی مجذوب کے مقابلے میں جو اللہ کا قرب بھی چاہے اور شغل معاش بھی رکھتا ہو. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ خالد نے یہ بہت سوچ سمجھ کر, یا تو ان کو اس کی تعریف معلوم تھی, ورنہ وہ تعریف ان پر نازل ہوئی, کیونکہ یہ واقعی وہ ہے نا کہ غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. تو انہوں نے وہ شغل معاش بھی رکھا, ہے بش کا سخن جاری, چکی کی مشقت بھی, شغل معاش بھی رکھا, لیکن اپنے صوفیانہ پن کو بھی برقرار رکھا. بلکہ جیسے یہ فیض کا ہے نا کہ گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو خالد یہ دونوں چیزوں کو اس کتاب میں یکجا کر دیا ہے, اور کوئی وہ الزام بھی نہیں لیا اپنے سر جو بیچارے غالب نے اس کے اندر لگا دیا تھا کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے, اب کسے رہنما کرے کوئی. تو اس میں رہنمائی کے چھوٹے چھوٹے اشارے اور کنائے ہیں, جو بلکہ خالد کا ایک خود مضمون کی طرف اشارہ بھی ہے خالد صحیفوں کے بارے میں. تو یہ خالد کی ایک یونیکنیس ہے کہ تمام ہیومینیٹیرین کے حوالوں سے اور دہریت کے حوالوں سے, اور لیکن دیکھیو خالد سے گر الجھا کوئی ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا. بہت اچھا.